اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کی بہنوں کی چاہیے تو نہیں, تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. سو the real corruption is within us and the real solution is around us right there. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے. ان دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پہلے لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی, اس 2 نمبر مولوی کو بھی اور اس کالج کے پروفیسر کو بھی, اس ناکارہ باپ کو بھی اور اس ناکارہ ماں کو بھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابلیس کو حق پہ مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, اور وہ اس طرح کا بھی کوئی ان کا تھاٹ ہے. مولوی صاحب کلیم کر لیں گے اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے, آپ کہیں بھائی مولوی صاحب آپ کا نام جبرائیل ہے, اب بتائیں آپ کا نام جبرائیل ہے, آپ سے اللہ خود بات کرتے ہیں. بھائی قرآن پاک میں لکھا ہوا میں خود پڑھ لوں گا, آپ کے ترجمے سے تو میں نہیں مانوں گا کہ اللہ نے یہ بات کی. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹو لرن اٹ مائی سیلف. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بہت ہی خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ساحل ادیم صاحب. آپ سب لوگ ان کی سوشل میڈیا پہ اکثر موٹیویشنل ٹاکس اور اسپیچز وغیرہ سنتے رہتے ہیں, تو آج میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا, اور آج ہم ان سے کافی انٹرسٹنگ گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ایک تو آپ آئے. تھینک یو فار ہیونگ می. تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ان کا میں دے دوں, پھر انشاءاللہ ہم ان سے سوالات پوچھیں گے. کہ بیسکلی ساحل بھائی جو ہے ایک سائیکالوجسٹ ہیں, اور ٹورانٹو سے انہوں نے اپنی یہ ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ٹریننگز بھی ڈلیور کرتے ہیں, اور ان کی ایک کمپنی بھی ہے, کافی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ ان کو یہ ٹریننگز دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کی اور وغیرہ وغیرہ. تو ساحل بھائی پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ نفسیات اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے ڈیزائن میں جو بھی بیہیویئر اس نے کرنا ہے آگے, اس کی وہ راستے سارے اللہ تعالیٰ نے, جو ہم نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہو, کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, اس کا مینٹل رسپانس, ذہن کس طریقے سے 2 یا 3 شاخیں بنا دیتا ہے, کہ کیا کیا فیصلے کیے جا سکتے, کیا کیا حرکت کی جا سکتی ہے. وہ ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. خیر ہر ایک کے 7 بلین یونیک تو نہیں ہوتے, مگر ایک خاص پیٹرن بنتا ہے. ان تمام شاہراہوں کو, ان گلیوں کو بیسکلی نفسیات ہی کہتے ہیں, جو کہتے ہیں جو ذہن کے اپنے راستے بن جاتے ہیں کسی بھی معاملے کو دیکھ کے. صحیح. تو ہر ایک اپنا ایک فلیور ہوتا ہے اس میں, مگر راستے گنے چنے ہی ہیں. تو اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے نا وہ مطلب کوئی بھی معاملے کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ, اس معاملے کے ساتھ, اپنے ساتھ, اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے کیا رویہ کرے گا. تو اس کو پوری طریقے سے سمجھنے کا نام جو ہے نا وہ سائیکالوجی ہے. جی ہاں. اور ایک سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ بہترین راستے جو ہے نا اس کا انتخاب کرنے میں جو سب سے آسان طریقہ ہو وہ اس کو اس کی عادت بنوائے, اور فرد کی بھی اور گروہ کی بھی. تو میرا زیادہ کام تو گروہ پہ ہوتا ہے. تو وہ تو انڈیویجول سائیکالوجی ہی جو ہے وہی گروپ سائیکالوجی کو پوری طریقے سے کنسٹرکٹ کرتی ہے, مگر گروپ کے اپنے پیٹرنز یونیک ہوتے ہیں, یونیک بھی ہوتے ہیں, اور انہی کو آپ اسٹرکچر کریں تو زیادہ بڑی چینج آتی ہے. تو اپنے اپنا وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں کیمسٹری. میری کیمسٹری گروپ بیہیویئر کو منوور کرنے کی زیادہ تھی شروع سے ہی. قومیں, جتھے, ملیشیاز, ایون ہاؤس ہولڈس, ان کو کیسے, ان کے رویوں کو کیسے بدلا جائے اور کدھر لے کے جایا جائے. اصلی کہانی تو یہ ہے نا. تو آج کل جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں, میں ویسے سائیکالوجی کو اتنی زیادہ عزت دیتا بھی نہیں ہوں, میں زیادہ سائنس کے اوپر زیادہ فوکس رکھتا ہوں. تو نیورو بایولوجی جو ہے نا اس پہ میری ریسرچ شروع سے ہی چلتی رہی. شروع سے ہی جب سے میں نے نفسیاتی کتابیں اٹھائیں مجھے پتا تھا بس کہ تاریخ زیادہ ہے اس میں, ہسٹوریکل ڈیٹا زیادہ ہے. اتنا زیادہ کوئی وثوق سے کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نفسیات کس طریقے سے شیپ دی جائے.
مگر نیورو بایولوجی کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب سائنس کیا ہے، اور ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہے کہ جس کے ٹینجیبل ثبوت ہیں ہمارے پاس. تو میرا زیادہ جھکاؤ شروع سے ہی نیورو کی طرف تھا، نیورولوجی، جی ہاں، نیورو بایولوجی کی طرف. اور کیمیکل بیہیویئر کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی سے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انسان کو پانی سے بنایا، تو پانی کس طریقے سے بیہیویئر کے اوپر بھی اثر انداز کرتا ہے. وہی 30-40 گنے چنے ہارمونز ہیں جو ہمارے ایک ایک چیز کے ایکسپیرینس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو وہ زیادہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا اس نے، میں اسی میں زیادہ رہا. صحیح سے. تو یعنی شروع سے آپ کی اٹریکشن اس طرف تھی؟ انوالو نہیں، میری کافی ڈگریاں ہیں، مگر یہ میری مجبوراً کرائی گئی تھی ایکچولی، کیونکہ پبلک اسپیکنگ کے لیے سوشل سائنسز ضروری ہے. پاکستان میں تو بس مائکرو فون چاہیے ہوتا ہے، تو باہر ایسے نہیں آپ کسی گروپ کو انفلوئنس کر سکتے، چاہے وہ کارپوریٹ کی کوئی کمپنی کیوں نہ ہو. تو اس لائسنس کے لیے ایک یہ ڈگری ضرورت تھی. اس لیے بھی میں زیادہ شوق سے بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجبوراً کر رہا تھا. مگر اس دوران میری نیورو بایولوجی کے اندر زیادہ ایکسپوجر تھوڑا سا ملا. اس کے بعد میں پھر مینولی سارا کا سارا ایکسپوجر لیا، پھر انہی کتابوں میں ہی رہا، ابھی تک وہی چل رہی ہے. اچھا ساحل بھائی، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہاں اکثر تو لوگ سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ اس میں سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چینج جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کو کیا کرنا بھی چاہیے ہمیں، خود کو چینج، لوگوں کو چینج، اور اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، لوگوں کو اور اپنے آپ کو؟ یہ چینج تو ویسے ہی مجبوراً بھی بندہ ہوگا ہی ہوگا، دنیا خود ہی چینج کر دیتی ہے آپ کو. کیوں چینج ہونا چاہ رہے ہیں اور کس پوائنٹ پہ اپنی جرنی کو پلاٹ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو اور ہیپ ہیزرڈلی چلتے ہیں، اس چینج سے پہ غصے میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، حسرت میں رہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ کو ان کے ماں باپ نے آئیڈیلائز کروا دیا ہوتا ہے بچپن سے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے، سکسیس کی ڈیفینیشنز ہی غلط لیتے، اور وہ چونکہ اس جگہ تک نہیں پہنچ رہے ہوتے تو اسی کی تگ و دو میں چینج کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. تو چاہے وہ نہ بھی چاہیں، چینج تو انہوں نے پھر بھی ہونا ہے، چاہے جو مرضی کر لیں. ایوری پرسن از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن فرام ہو ایور ہی از، فرام لیٹس جسٹ سے 5 years 10 years 10-20 سال میں بڑی زور کی ہوائیں کرۂ ارض کی بدل ہی دیتی ہیں انسان کو، نقشہ پورا کا پورا. اب آپ بس وہی بچتے ہیں پہ جنہوں نے بہت دور کی سوچی اور وہاں پہ اپنے آپ کو اینکر کر لیا ہو کہ میں نے وہاں، اس کو پرپز کہتے ہیں، کہ جس پرپز کے لیے میں اس پورے طوفان کو سہ سکتا ہوں اور وہ طاقت بھی لے کے آتا ہوں، اور ہزارہ مسائل ڈیل کروں گا جو کہ میرے اندر اور باہر دونوں، میرے خلیہ بھی اور حلیہ بھی بدل دیں گے. تو وہ پرپز جو ہے نا، وہ پتہ ہو تو پھر انسان چینج اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ پتہ ہو تو پھر چینج پھر گھر والے بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، دنیا بھی کرتی ہے. تو چینج تو ہونا ہی ہونا آپ نے. اچھا، آپ نے پرپز کی بات کی، تو اکثر لوگ جو پرپز ڈھونڈتے ہیں وہ یا تو ریلیجن سے ڈھونڈتے ہیں پرپز آف لائف. کچھ لوگوں نے اپنے پرپسز بنا لیے ہوتے ہیں، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے. تو صحیح پرپس کس طرح انسان آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے یا پھر اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ دین کی نا، غیر مسلم بھی تو پرپس چوز کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پرپس کی جو ہومنگ ڈیوائس ہے نا، وہ ہمارے اندر انسٹال کر کے ہی دنیا میں بھیجا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ابن آدم کی ہسٹری اٹھائیں گے تو ہر دور میں، ہر خطے میں اور ہر نسل اور ہر رنگ کا بندہ بیسکلی جب بھی پرپز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو گلوبلائز کرے گا، اس کو ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں سال کی جست لگانے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی کسی مرضی مذہب میں ہو. ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہمیں گلوبل کیا ہوتا ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو، اللہ یہ کہ کوئی کج فہمی کا شکار ہو اور کوئی ایسے اسکالرس کے ہتھے چڑھا ہو جو اس کو اپنے ہی تزکیے کے اوپر لگا رہے ہوں. مگر اسلام کا جو نہج ہے وہ شروع سے ہی گلوبل ہے. امت کا لفظ آتا ہے اس میں، ملت کا لفظ آ رہا تھا.
اور آپ ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتے ہیں. جیسے ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتا ہے آپ کا پرپز اپنے اوپر رہ ہی نہیں سکتا. اور جب آپ کے پاس ایک پوری ملت کا ذمہ ہو تو آپ کو کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا پرپز جو ہے وہ نہ صرف اس وقت کی تمام تر جو بھی انسان زندہ ہیں ان کی بقا ہے, بہتری ہے, اور آگے جو آنے والے ہیں ان کی بھی. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. خود ہی سمجھ آ رہا تھا کہ اب ہم نے اس دن یہی مقابلہ ہوگا کہ کس نے کتنے سارے لوگوں کو بچایا. تو پرپس اسلام جو ہے نا وہ بچے کو ٹرین کرتا ہے, بچپن سے ٹرین کرتا ہے بڑھاپے تک, آخری سیکنڈ تک بھی. یہاں تک کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا پرپس دنیا میں آپ پا ہی نہیں سکتے, وہ ہے ہی آخرت کے لیے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ارب کروڑ لاکھ بات نہیں ہوتی, پھر بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر آتی ہے خرب فرشتوں کی کہ جو باقاعدہ وہاں پہ آپ کو اسی طریقے سے مانیٹر اور میجر کرتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن اس قرے کے اندر کیسی ہوتی ہے, وہ کیریئر کیسا ہوتا ہے. جو 50,000 سال کا پہلا دن ہے, پھر پتہ نہیں کتنے کروڑ سال کی اگلا دن ہے جو جنت کا, یا نعوذ باللہ جنت کا ہو یا جہنم کا ہو. تو ہماری تو بیسک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہی یہی ہے کہ ہم ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں کروڑوں سالوں کی جست لگائیں. اب اس چیز کا ایکسپوجر بغیر اسلام کے بھی لوگوں کو ملتا ہے. تو اگر ہمیں اسلام سمیت بھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور مسلمان آئیڈینٹی کرائسس میں گھس جاتے ہیں. جو اپنی کر رہا ہے, اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے کر رہا ہے, وہ بیچارہ تو ڈپریشن میں جائے گا. اور اگر وہ اوپر سے مسلمان ہیں تو وہ تو ختم ہو گیا بیچارہ. اور اب دیکھ لیں پھر یہی حالت ہے مسلمانوں کی کہ جب تک گلوبل رہے تو گلوب پیروں تلے تھا, جب اپنی بیوی بچے بچانے کی کوشش کی تو پورا گلوب آپ ہر بندے کے تابع آ گئے. کوئی ایک نسل ایسی نہیں جس کی ہم تابع نہیں اس وقت. تو اسلام تبھی بچے گا, اسلام تبھی کام بھی آئے گا جب مسلمان گلوبل ہو جائیں گے اور پوری دنیا کا سوچیں گے اور اگلی نسلوں, 1000 نسلوں کا سوچیں گے. سعید بھائی, ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ایک مسلم فیملیز میں. ہمیں پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ انپٹ مل جاتی ہے ریلیجن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آخرت, جہنم, جنت کا کانسیپٹ. لیٹ سپوز کہ ایک شخص ایک دم ابھی پیدا ہوتا ہے یا پھر ایک دم آ جاتا ہے فوراً سے, وہ بالکل نیوٹرل ہے دماغ سے, اس کو نہیں پتہ کہ کون سا ریلیجن اس نے سلیکٹ کرنا ہے, پرپس جو ریلیجن بتا رہا ہے, کرسچینٹی بھی ہے, ہندوازم بھی ہے, پھر اور بھی بڑی فلاسفیز ہیں, بدھزم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نیوٹرل انسان وہ کیسے پرپس تک پہنچ سکتا ہے, یہاں پہ اسلام تک بھی ایون؟ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو ہلکا سا بھی غور کرنے کی جرت کرے گا. اور ہم اصل میں نا لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. جیسے ہی آپ اس بھیڑ چال سے باہر آئیں گے تو آپ کو خود ہی وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ والے تمام لوگ جو اسلام میں آئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی کامنالٹی یہی ہے, وہ لوگوں کو, مسلمانوں کو دیکھ کے تو نہیں آئے. آج اس سال کی یا اس سے پچھلے سال کی, پچھلے 50 سال کی, پچھلے 100 سال کی جو مسلمانوں کی جو حالات ہیں, اور اس کے باوجود بھی مسلمان لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں غیر مسلم, تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو کبھی بھی نہیں آ سکتے نا. بلکہ اسلام سے دور بھگانے کی سب سے خوبصورت مشین, موسٹ ایفیشینٹ مشین اس وقت تو مسلمان ہے, وہ بھی پاکستانی مسلمان. تو اگر مسلمانوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے آنسر ہی دیکھ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہے کہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے اندر کی آواز ہے. وہ یہ نہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. یہ تو شکر ہے کہ مسلمانوں کو اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے, بالکل ہی اجڑ ہے مسلمان زیادہ تر, ورنہ تو اسلام سے دور بھگا دیا تھا ہم نے. اگر ہمیں بات کرنی بھی صحیح طرح آتی ہوتی تو کوئی بھی نہ آتا. ہم تو جس طریقے سے فلسفہ پہنچاتے ہیں نا دنیا کو, جو ہماری اوقاتیں ہیں, تو غیر مسلم نے تو سن کے مان جانا تھا کہ تمہاری کتاب سے اگر یہ سیکھتے ہو جو ہمارے کرتوت ہیں, کیونکہ ہم کرتوتوں کو تو جسٹیفائی کر لیتے نا ابھی, تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے, تو پھر تو کسی نے نہیں آنا تھا. تو شکر ہے مسلمان کو بولنا ہی نہیں آتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ سارے کی ساری امت اکٹھی ہے اور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی سمجھتا ہے.
اس لیے غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلمانوں کے جو ہے نا یہ راستے دیے ہیں جو اندر آ جاتے. سو یہ ایک ایسا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی کوشش ہے میری اب. اور یہیں سے یہی نظریہ جو ہے نا یہ زاویہ اتنا بڑا ایک معمہ حل کر دیتا ہے کہ پھر کیا کریں. تو اسی لیے ایک کمپنی کھولی ہے کہ کس طریقے سے نالج اور اسکل جو ہے نا نالج سب سے پہلے پھر اسکل دیں اور وہ والا کریکٹر ایٹریبیوٹس بلڈ کریں مسلمانوں کے کہ وہ والی ایلوکوینس آ جائے کہ لوگ دنیا میں جب بھی مسلمان کو ایٹ لیسٹ اس سے اگلی نسل میں دیکھیں یا سنیں یا پرکھیں ایٹریبیوٹ سے پرکھیں تو ان کو اپنے اندر کی آوازوں کے اوپر انحصار نہ رہے بلکہ ہماری آوازوں کو سن کے بھی اسلام کی طرف آ سکیں اور وہ اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے حق ہے قرآن بیان لانے کا کسی کو. اور یہی کیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ نے. ان کی باتوں کو سن کے بھی ان کے اعمال کو دیکھ کے بھی ان کے کردار کو دیکھ کے بھی قرآن ہی نظر آتا تھا. ہم ایگزیکٹ مطلب ہم تو گیتا کا بھی فیل کر جائیں اگر یہ جو حالات ہمارے ہیں. مطلب گیتا کے اندر بھی کچھ اسٹینڈرڈس تھے ہم تو ان کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہے. تو یہ میرے استاد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن پاک کو تم چپ کراؤ گے تو قرآن تمہیں چپ کرا دے گا. مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات, فلسفے کی بات تھی. تو ان کا کہنے کا عرب کے یمنی تھے وہ, تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ نے قرآن پاک کو بالکل شن کر دیے. تو قرآن پاک تمہیں چپ کرا دے گا مطلب یہ ہے کہ تم سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیر مسلموں کو قرآن سمجھا دیں گے. ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی, ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی, ہم جو مرضی بول لیں. قرآن پاک خود اپنی ایڈوکیسی کرنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے اور یہی ہو رہا ہے. پھر وہ جو لوگ آپ نے جو کہا نا خود ہی آ جاتے ہیں. بہرحال تو اسی کوشش میں اب یہی مقصد بنایا کہ اگلی نسلیں جو ہے نا وہ عربی خود سیکھیں اور اسکل خود سیکھیں جو ہے نا ٹو ایکسپریس کمیونیکیشن کی, سمجھیں اس کی فصاحت اور بلاغت کو اور لوگوں کو بتائیں, اپنے ایٹریبیوٹس ایسے ڈیولپ کریں, نالج اتنی لے کے آئیں. یہی اب میرا انشاءاللہ زندگی کا مقصد ہے. اگلی اس کو 100 ایئر پلان بولتے ہیں ہم کہ اگلے 100 سال کا پلان جو ہے نا ابھی لاک کریں اور اس وقت جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں مرد اور عورت ان سب کو یہ نالج یہ اسکل اور ایٹریبیوٹس دے سکیں. ٹائم لگ رہا ہے, ابھی شروع کیا ہم نے انشاءاللہ. مگر ہزاروں میں آ رہے ہیں لوگ الحمدللہ, سینکڑوں میں بھی نہیں ہزاروں میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی لے کے آتے ہیں. یہ انہی کی نسلیں ہیں جو آگے سے یہ علی ایلوکوینس لے کے آئیں گی جو قرآن پاک کی وکالت اور قرآن پاک جن کی وکالت کرے گا انشاءاللہ. صحیح ہو گیا ساحل بھائی, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں مسلمانوں کی اس میں تو ہم بڑے دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست انہوں نے کارنامے کیے. ایون کہ بلکہ میں نے اپنی اسلامیات کی بک میں بھی پڑھا کہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام آیا ہے وہ عرب ٹریڈرز کی وجہ سے آیا ہے. ان کو دیکھ کے ان کی لین دین اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو اب ایسی کیا وجہ ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوئی ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے, دین بھی ہمارے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ذریعہ بن گئے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا. تو اس کی کاز کیا آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ جب تک کاز نہیں پتہ لگے گی. امی ابو یہ کاز. وہ کیسے؟ لالچی ماں لالچی باپ, اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے بچے کو بلینئر اور 1000 سال کی عمروں کی دعائیں کرنے والی مائیں, اور اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ ورلڈلی سکسیس کے اندر پیٹی پلاسٹک قسم کی سکسیس کے اندر پوری طریقے سے دھکیلنے والے باپ. یہ ہے کاز. اور تو کوئی مطلب آپ بتائیں آپ کو محلے میں کتنے بندوں نے انفلوئنس کیا؟ 0%. گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو فلسفہ زندگی کا فلسفہ بناتے ہیں, پراپر دین کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپ کے دل و دماغ کے اندر. انہوں نے نہیں بنایا تو بس پھر کس چیز کے تکے لگ رہے ہیں, اس کو ایسے ایسے استاد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے بڑے کام لینے تھے. نہیں تو ہم نے تو اپنا ذمہ نہیں پورا کیا. تو کوئی اور کاز بہت ہیں اور بھی, مگر اتنی بڑی کاز کوئی نہیں ہے جتنی ایک امی اور ابو ہے, ناکارہ ماں اور ناکارہ باپ. اور ان کی کاز کیا ہے؟ مطلب کہیں سے تو یہ چین ٹوٹی ہوگی نا. ایک چین دیکھیں, اچھے مسلمان چین ٹوٹنا سوال نہیں ہے, چین بننے کے موجب کون تھے وہ
نئی چین بننے کے, اس چین کو روک دینے کے, وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں نا. بچہ تو اللہ کے ہاں معصوم, اللہ تعالیٰ معصوم ہی بھیجتے ہیں نا ماں باپ کے ہاں. وہ اگر ٹرین روک دیتے نا پچھلی تمام تر تیزابیت کی, تو پھر مسئلہ ہی ہوتا ہی نا. میں اس لیے کاز کہہ رہا ہوں, ورنہ تو ہم چلتے ہیں پھر ان 2 نمبر کتابوں کے اندر جو کہ 1000 سال سے اس سیاست کے اندر, اس لالچ کے اندر جو ایون عربین لیڈرشپ کے اندر آئی 1000 سال پہلے, وہ تو اس طرح تو سنو بال افیکٹ تو ہم شروع سے کر سکتے ہیں, مگر اس طرح ہزاروں سال پرانے کے لوگوں کو بلیم کرنا تو بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ بلیم لینا پڑے گا نا, میں ہوں نا ناکارہ باپ, یا میری بیوی ہیں نا ناکارہ مائیں. تو غور سے سمجھیں اس بات کو, اس طرح بلیم نہیں دیتے ہوتے. اسلام میں بلیم نہیں دینا کسی کو, ورنہ تو چلتے ہیں پھر 1400 سال کے بعد جو پہلا مسئلہ ہوا تھا 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب کے خلافت کے فوراً بعد کیا مسائل شروع ہو گئے تھے. چلیں پھر اس طرح تو کاز وہاں سے لینا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ اسپائرل. اور یہ بھی مفروضہ ہے کہ بر صغیر میں عربین ٹریڈرز نے اسلام پھیلایا, ایسا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو معاملہ حل کرنے کے لائق ہے نا, وہ بھی یہی ہے کہ ماں اور باپ اپنے کردار کے تھرو اپنے بچے کو بناتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر اسلام کس ورژن کا ہم تک پہنچتا ہے. وٹ میٹر از کہ دنیا میں تمام کتابیں چاٹ لیتے ہیں ہم, بزنس کے تمام سکلز لے لیتے ہیں ہم, اور اپنے مرضی کے تمام ایٹریبیوٹس بھی لے لیتے, چمکا لیتے ہیں. اسلام کی نہ کتاب لیتے ہیں, نہ سکل لیتے ہیں, نہ ایٹریبیوٹ لیتے ہیں. بچہ پیدا کرنے سے پہلے, شادی کرنے سے پہلے یہ 3 میٹرکس تھی نا وہ جو پوری کرنی چاہیے تھی. ابھی تو اگلا انسان ہی نہیں آیا دنیا میں, تو کاز تو پھر ماں اور باپ ہی ہوئے نا. ورنہ تو ہم چلیں گے پھر 1000 سال پہلے. اس سے پہلے تو یہ تو سوال پھر 1000 سال پہلے ہی جا کے پھر ہوگا کہ پھر ان کی کاز پھر ان کی کاز. If I am an able adult man who is able to conquer the world, which we all do very successfully, then I should have been able to conquer the akhirah of my child as well. I didn't. جان کے نہیں کیا. کوئی بیوقوف نہیں ہے دنیا میں, کوئی اتنا بونگا نہیں ہے, کوئی سادہ نہیں ہے دنیا میں. سارے کے سارے مکار, چال باز, شاطر, پیسے بنانے کے خوبصورت ترین فنکار, آخرت بنانے کا سارا بونگا اسلام میں آ گیا. سارے سادہ لوگ انسان میں آ گئے, سارے ڈم لوگ اسلام میں آ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا, کوئی بھی ڈم نہیں. وی آر پرپسلی ڈوئنگ دس, سو کیناٹ بلیم اینی ون ایلس. اچھا, آپ نے بات کی اس کی کہ 1000 سال پیچھے چلے جائیں, اسپائرل چلتا جائے گا. اکثر اور بھی کچھ اسکالرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک اوپینین ہے کہ جب تک ہم روٹ کاز نہ پکڑ لیں کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا, جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں, تو آگے ہم کس طرح اس کو کریں گے کہ دوبارہ سے وہ رپیٹ نہ ہو. تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی بھی کاز کے اوپر, تو اس پہ لڑائی پڑ جاتی ہے, ڈفرینس آف اوپینینز آ جاتے ہیں. کوئی ہلکی سی سخت بات کر دے تو اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے بالکل, یا ڈسکس کرنا چاہیے, پہنچانا چاہیے لوگوں تک؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال دیں مجھے. کیا مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسلام کے فوراً جب اللہ کے نبی کا دور جب ختم ہوا, جب ان کی وفات ہوئی, تو اصحاب کے اندر بھی جو ہے مسئلے مسائل پڑھنے شروع ہو گئے, سیاستیں ہونی شروع ہو گئیں. تو لیکن ان ٹاپکس کو جو ہے کبھی بھی ڈسکشن کے اندر نہیں لایا جاتا. اگر کوئی کرے بھی تو اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے ان میں پڑھ کے؟ صحابہ کے آپس میں جی, مسائل کا, یا صحابہ کے بعد کے بھی جو, لیکن سیکھنے کے لیے تو ہسٹری سب سے بہترین ٹول ہے. ہسٹری تو ہوتی فرد کی اور جماعت کی سائیکالوجی بتاتی ہے. ہسٹری جس کو ہسٹری نہیں سمجھ آئی اس کو اسلام سمجھ نہیں آ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس جو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور سے بھی. سب سے بڑا مسئلہ انسان مسلمانوں کا اس وقت ہے, اس کا مسلمانوں کی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کے بیچ میں کیا مسائل چل رہے تھے یا کیا وجہ ہوئی تھی. مگر نجی طور پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ کیا مسائل چل رہے تاکہ دوبارہ نہ ہو سکیں, سیکھنے کے لیے نا. اس وقت جو گلوبل ایشوز ہیں وہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے, اور سائیکولوجیکل ایشو in the light of politics of Islam and the world and in the light of intellectualism of Islam and the world, یہ دیکھیں گے
تو وہ تو چاہے جتنے مرضی آپ مسائل کی لسٹ اور 1000 سے ضرب بھی دیتے ہیں، جو صحابہ نے انٹلیکچولیزم دے دیا ہمیں اور جو پولیٹیکل فریم ورک دے دیا ہے وہ کافی ہے. جنگ جمل صفین کے بعد اگر 10 اور لڑائیاں بھی ہوتی، اس سے پہلے جو کچھ ملنا تھا ہمیں، جو سونے کی کان کھل گئی ہے، وہ کافی ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے. کس طریقے سے فلسفہ دیا ہے صحابہ نے ہمیں، کس طریقے سے سوچنا سکھایا، کس طریقے سے سیرہ کی لیونگ ایگزامپل سیٹ کر کے بتائی ہے ٹفسٹ سرکمسٹانسز کے اندر. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز کہ صحابہ کے ساتھ مسائل ہوئے تھے تو ہم اب اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیں. ضرور کریں، اگر پہلے بڑا کام تو کر لیں نا، بعد میں پہلے گھر بنا لیں، پھر فرنیچر کی باتیں کریں گے نا، کس کلر کا لینا ہے، اس پہ گرین کلر لگانا ہے یا کالا. یہ تو ایک بہت بعد کا مسئلہ ہے. ہمارا گھر کوئی لے کے چلا گیا ہوا ہے، ہمارے روز گھروں میں بامبنگ ہو رہی ہے ہمارے ہی گھروں میں، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ والے صحابی کا مسئلہ ہے تو وہ والے صحابی کا مسئلہ 1000 سال پہلے. خیبر واز یور لاسٹ چانس کہ بینر اسرائیلی بچے لے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے اس وقت کہ جمل اور صفین میں کیا ہوا تھا. وہ سوچیں نہیں، انہوں نے اصل میں بینر لگایا ہوا اس وقت خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر میں کس کا مسئلہ تھا کہ صحابی کا آپس میں؟ ہمارا یہودیوں سے مسئلہ تھا. The real politics is done by, very wonderfully done by the Jew right now. And we need to understand how the Jewish politics actually affects the Muslim child anywhere, even in Indonesia. And کوئی دیکھ نہیں رہا. مولوی صاحب کو اپنی خانقاہ چمکانے کے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا تل اویو سے گیم کا گیلی کھیلی گئی ہے. مولوی صاحب کی خانقاہ جتنی مرضی چمک جائے، اس کے اپنے پوتے تک پوری طریقے سے پولوٹیڈ ہیں جوش پولیٹکس میں. وہ اتنی دور کی سوچ، اور کر بھی رہے ہیں، اور ابھی نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے سے 100 سال پہلے سے کر رہے ہیں. اسرائیل کے بننے کے 1000 سال بعد کی پالیٹکس لکھی جا چکی ہے. سو آئی ایم سو امیزڈ کہ ایک عام سا تھیوڈور ہرٹزل مسلمانوں کے سارے مولویوں پہ بھاری ہے. فائدہ ہمارے تزکیہ نفس اور ہماری خانقاہوں کا اور ہمارے تصوف اور ہمارے صوفیزم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ what are we trying to achieve here? The real problem is، مطلب جرمنی کے ایک گاؤں میں لکھی گئی پرابلم، ایک مسلمان بچہ پینٹ ہو گیا اس پرابلم سے. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ سوچیں تو صحیح، یہ اتنی خوبصورت پولیٹیکل ڈائیگرام کیسے انہوں نے پینٹ کر لی. بہت آسان اس کا حل تھا. ہم بھی اسی پولیٹیکل اسلام کو فالو کرتے اور پریکٹس کرتے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا تھا. اور خود سوچیں، ٹیونیزیا اور خرطوم سے لے کے جکارتا، پھر سمرقند سے لے کے جبرالٹر، مطلب کہاں سے لکھا گیا تھا پورا مینیفیسٹو؟ مدینہ سے لکھا گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ ہونا تھا. ایوری بڈی واز اٹس لائک اے ورلڈ پیس کا ایکچوئل سلوشن جو ہے نا، وہ صرف اسلام کی کتابوں میں، لٹریچر میں ہے، نبی اسلام کی حدیث میں، کہ یہ سلوشن ہے. ترس رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے، اچھا دنیا جنگ ختم کر دیں گے، واٹ از دا پرابلم پروسیس سالو، دس از دا ایکچوئل سلوشن آف دا بگیسٹ پرابلم، نو مور کانفلکٹ. سوچیں تو صحیح. اور ان کی فلاسفی میں دیر از ایبسولوٹلی ناٹ ایون این آئیوٹا کہ جس کے تھرو وہ دنیا میں ورلڈ پیس کو، وہ تو اپنے مسایہ کا ویٹ کریں گے، مسایہ آئے گا تو کرے گا. ہم نے پری مسایہ ورلڈ پیس کے سلوشنس جو ہے نا رقم کر کے بتائے ہوئے کہ یہ طریقہ کار ہیں بھائی. ہمیں ایک چیز کا ایک حکم، ایون دو تالمود آلسو، تالمود میں بھی ہے، احکام ہی ہیں تالمود میں تورات سے جو لے رہے ہیں، مگر آپ کمپیئر کر لیں ایپل ٹو ایپل تو پتہ چل جائے گا. whoever actually reads both the books، مطلب میں مسلمان ہوں اس لیے میری بات سن کے بائسنس کریٹ ہو جائے گی سننے والے کے ذہن میں کہ میں شاید بائسڈ ہوں. دس از ناٹ اے فیلسی آف any kind. Compare apple to apple, the 5 books of Moses and the 114 books of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, and you'll find out کون سلوشن بڑے دے گیا ورلڈ پیس کی طرف. سو اس کو پینٹ کیا گیا ایسے کہ مسلمان خود شریعہ کے نام سے ڈرتا ہے. جیسے شریعہ کا نام آتا ہے کوڑے اور ہاتھ کٹتے ہیں، جیسے ساری چور بیٹھے ہوئے ہم. میرا تو نہیں ہاتھ کٹے گا، شریعت آئے گی تو انشاءاللہ. میں نے تو نہیں کوئی چوری کی، نہ کوئی ارادہ ہے، مگر جیسے شریعت آتی ہے ان کو بس وہ کوڑے طرح. میں نے بھی کوئی زنا نہیں کیا، نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے. شریعت آئے گی تو مجھے تو نہیں کوئی کوڑے پڑیں گے، نہ ہی مجھے کوئی ہاتھ کٹے گا. مگر ہر پاکستانی کو لگتا ہے جیسے شریعت آئے گی ہاتھ کٹ جائیں گے. اصل میں چور ہے نا اندر ان کے، ٹھیک ہے. ان کو کوڑے کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ کوئی عورت محفوظ نہیں ہے ان سے. تو ایسے لوگوں کو تو شریعت سے ڈر لگنا چاہیے نا. اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کی بہنوں کی چاہیے تو نہیں، تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. سو دا ریئل کرپشن از ود ان us, and the real solution is
اراؤنڈ اس رائٹ دیر. اب وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں اور پوری طرح واپس تھرڈ آؤٹ آف 5th اسٹیپ لے چکا ہے تل ابیب, تیسرا اسٹیپ لے رہا ہے 5 میں سے. اور ہم لوگ اپنا 2 اسٹیپ ایجنڈا ہمارا وہ نہیں ہم سے ہو رہا. So it's a problem which is only going to be solved by the future youth who will have the IQ to divorce the philosophy of the current central Muslim. جب تک اس فلاسفی کو طلاق نہیں دے گا اگلا یوتھ, تب تک تو نہیں ہونے والا کام. انہوں نے بھی بائی دا وے ایسی کی ہے, ان کے بھی علماء کرام نے کرپشن ڈالی تھی توریت میں اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں شروع کی تھیں. اینڈ دین دے تھرو اوے آل دیئر سیجز. لائک بھائی ہمیں جو پولیٹیکل سلوشن ہے پہلے وہ تو دینا, بعد میں دیکھیں گے کس کی خان کا زیادہ ٹھیک ہے اور کون سا بینر لگاؤں, کس کلر کا کلا پہنوں. وہ بھی سوال آپ نے پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. مطلب اتنی خوبصورت فوٹو کاپی کر رہے ہیں نا ان کی ہسٹری کی, جو کچھ ان کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بس اس لیے تو مجھے امید ہے کہ اگلی اس یوتھ نے یا پھر اگلی نسل نے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے سب 2 نمبری کو, کہ بھائی بہت ہو گئی تمہاری یہ فرقہ پرستیاں اور پگڑیوں کے کلر اور تمہاری خانقاہوں کے چکا چوند اور جتنے بھی ہار اور پھول چڑھانے ہیں تم نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھاتے رہو. انف از انف. وی نیڈ ٹو ٹیک دا تھرون بیک فرام whoever is the political power right now through intellectual warfare first. Simple. اور زیادہ دور نہیں انشاءاللہ اگر یہ نسل کا یوتھ جاگ گیا, کیونکہ 30 سال لگتے ہیں بنانے میں, تو 30 سال تو صرف اس وقت کے 30 سال کے بندے کے پاس ہیں. 30 سال اس وقت کے 60 سال عمران خان نواز شریفوں کے پاس تو 30 سال نہیں ہے نا. اس لیے میں یوتھ لگا رہتا ہوں کہ 30 سال کا پروگرام ہے, سمپل 30 سال کا. پہلے لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس 2 نمبر مولوی کو بھی اور اس کالج کے پروفیسر کو بھی, اس نکارہ باپ کو بھی اور اس نکارہ ماں کو بھی. یہ پیڈسٹل توڑنا پڑے گا ہمیں. وی نیڈ ٹو مائگریٹ آؤٹ آف دس. اور یہودی بچے نے کر کے دکھا دیا, سمپل. صحیح. اچھا, آپ نے یہودیوں کی بھی بات کی, ان کے مسائل کی بھی بات کی, تو وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے؟ نہیں, اسی کو وہ مسائل کہتے ہیں. ہاں اچھا, وہ دجال نہیں کہتے, وہ تو اپنے ہم دجال کہتے ہیں. جی ہاں, جس کو ہم دجال کہتے ہیں, یہودی جو ہیں وہ اس کو مسیح اپنا سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ. اکثر میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے اور یہودی کوئی کنسپریسی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں ڈیپ گھس جاتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے یہ فضول باتیں ہیں. تو یہ کوئی واقعی ہو رہی ہے تیاری ایسی؟ دیکھیں جو نشانیاں دجال کی, مطلب ان کے مسیح کی بک آف جیرمیہ میں, ایزیکیل میں, آئزیہ میں, ایون جینیسس میں بھی ہلکی پھلکی یہودیوں کے پاس ہیں, اس سے زیادہ نشانیاں حدیث سے ثابت ہونے والی بک آف ریولیشنز میں ہیں, میتھیو میں, کرسچنز کے پاس. سو اگر ان سب کو اکٹھا کریں اور اسٹینسل حدیث کا رکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دجال صرف یہودیوں کے لیے نہیں آ رہا, عیسائیوں کے لیے بھی آ رہا ہے. سو اٹس اے بگر پرابلم. کس کو پہلے دھوکہ ہوگا, کس کو بعد میں دھوکہ ہوگا, یہ ایک تجزیہ کرنے کے لائق ہے. مسلمانوں کو ساتھ کیا کرے گا وہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. مسلمانوں نے تو چاہے وہ عیسائیوں پرو کرسچن ہو یا پرو جیو, ڈزنٹ ریلی میٹر. وہ لوگ جس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں نا, جس شخص کا, وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ عیسی ابن مریم ہے. دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے. اب انہوں نے وہ ماننا نہیں ہے, کیونکہ وہ کیسے مانیں گے عیسی ابن مریم کو, کیونکہ نبی اسلام نے کہہ دیا کہ یہ بیچارے تو ان کی تو لگ گئی کہ وہ عیسی ابن مریم کے ہی روپ میں آئے گا پہلے دجال. تو انہوں نے تو ریجیکٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر دین عیسائیوں کو اس نے پکڑنا ہے, اور دین ایک ایسا ٹوسٹ آنا ہے اسٹوری میں جس کی ابھی تک مجھ سے میچ نہیں ہو سکی, کہ اگر عیسی ابن مریم کو مرر کرے گا تو کیونکہ اس وقت کی جو توریت ہے نا, اس وقت کی تناخ جو ہے, توریت تو نہیں تناخ, اس میں وہ معاملات نہیں ہیں کہ جو کرسچن فلاسفی کے اندر ہیں, وہ معجزے دکھانا, تو یہ کرنا, تو وہ کرنا. ان کا جو ایکچول ٹرننگ پوائنٹ ہے نا کسی بندے کو مان لینے کا, وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ آف ہز میسیج ہے. تو جب تک عیسائیوں کو پوری طریقے سے وہ اسکوپ اینڈ اسٹریچ کے اندر وہ میسیج پورا اکراس نہیں کرتا, اور پھر آئرونکلی وہ ٹرینٹی توڑتا نہیں ہے, تب تک یہودی اس کو مانیں گے ہی نہیں. تو یہ ایک لمبی کہانی ہوگی. اس کے لیے اہل یہود کی فلسفے کو, توریت کو سمجھنا ضروری ہے.
جو نصرانیوں کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ فیشن کے طور پہ مسلمانوں کو ہلکا پھلکا پتہ ہے، بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور اس وقت کے کرسچنز کے دو میجر سیکٹس کے فلسفے کو پوری طرح سمجھنا پڑتا ہے کہ آپس میں کیا فرق ہے، تب کہیں جا کے دجال کی موومنٹ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر احادیث ہمیں بس جو ہے نا دجال کی، ان کے تھرو وہ علی عینک پہن کے حدیثوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرسچنز کو اصلی عیسیٰ ابن مریم کو اور دجال کے بیچ میں تفریق کرنے میں مدد کریں گی، ابھی بھی ہے ان کی کتابوں میں۔ اچھا۔ اور کافی ایسی چیزیں جو کہ یہودیوں کو مروائیں گی، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے جو کلاسیکل سائنس ہیں وہ ان کی کتاب میں ان کے خلاف ریجیکشن کی سائیکالوجی پہلے سے ہی موجود ہے۔ سو اٹس اے بٹ آف اے پرابلم فار دا جیو if he looks at it from a Muslim lens. یعنی کہ یہ پاسبل ہے کہ جب دجال آئے گا تو کرسچنز اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریجیکٹ کر دیں؟ نو، کرسچن اس کو ریجیکٹ کر نہیں سکتے نا، کیونکہ کرسچن اس وقت سپرسٹیشس پاولین سائیکالوجی کے اوپر ہے۔ ہاں، کیا پتہ وہ نہ رہے پھر پاولین سائیکالوجی، کیا پتہ کل گاسپلز اور ملیں ان کو اور وہ پاولین سائیکالوجی کو ریجیکٹ کر دیں، وی ڈونٹ نو، واللہ عالم، کیا پتہ ہوتا نا۔ اس وقت اگر دجال آتا ہے، اس وقت وہ پاولین سائیکالوجی کا جو ہلاوا کرسچن ہے جو اس وقت ہیں 3 ارب کرسچن، وہ سپرسٹیشس اور میجیکل ماڈل آف عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ وہ اس لٹرل عیسیٰ علیہ السلام کو خیر وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے جو میسیج دینا وہ اس وقت پاولین کرسچینٹی کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں ان کے ساتھ کوئی ایکٹنگ کرنی نا کہ ان کو میں پہلے بہلا پھسلا کے لے آؤں، یہ تو دجال نے کرنی ہے۔ تو دجال نے آتے ہی جو میسیجنگ کرنی ہے وہ لگتا ہے صحیح ہے، کیونکہ سورہ کہف کے اگر پہلے 10 آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو کرسچنس کے خلاف ہیں۔ یہودی تو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو، اب کرسچن تو اب مانتے ہیں نا، اللہ مطلب شروع سے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو پہلی 10 آیتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ جو دجال ہونا ہے وہ پرو کرسچن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار ایوری ون ایلس ایکسیپٹ کرسچنس انیشلی، اینڈ دین از گوئنگ ٹو ٹوسٹ دا ٹیل، all of a sudden Christendom is going to go into some problem and Jews are going to be like oh rejoicing کہ اچھا ہاں یار یہ بندہ یہی ہے بندہ کام کا۔ تو سیکوینسنگ یہ بنتی صحیح، لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی خطرے کی بات ہے، کیونکہ جو آپ نے بتایا سپرسٹیشیس بلیفس ہیں کرسچنس کے، وہ تو مسلمانوں میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ ہاں، مسلمان تو دونوں طریقے سے خطرے میں آئیں گے نا۔ میں تو یہ کانسٹنٹ لے کے بیٹھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ اس نے کر دیا اور اس نے معجزہ دکھا، ہم تو گئے، ہماری تو 99% لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام مان لینا، ٹھیک ہے۔ وہ تو اکثر سوشل میڈیا پہ کوئی پیروں کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، مطلب کہ کوئی وہ کر کے کسی کی جن نکال دیا، کسی کا کوئی مسئلہ اندھا تھا وہ ٹھیک کر دیا، پتہ نہیں فیک ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے، بٹ لوگ اس میں مانتے ہیں۔ تو اگر دجال آ کے یہ ساری چیزیں کرنے لگ جائے تو وہ تو لوگ تو سبمٹ کر دیں گے اسے۔ بالکل، اور جس طریقے کا وہ فلیور ڈالے گا تو وہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پھر عورتیں ایک دم بیعت کریں گی اس کا، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سپرسٹیشس بلیف سسٹم کو سینٹرلائز کرے گا اپنے شروع کے پولیٹیکل ماڈل میں۔ صحیح صحیح۔ اچھا ساحل بھائی، ایلومیناٹیز کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، کہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلومیناٹی کوئی ریلیجن ہے یا کوئی گروپ ہے جو کہ شیطان کے ساتھ مل کے کوئی پتہ نہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اپنا ہی ایجنڈا ہے۔ اور یہ بھی کوئی میں نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابلیس کو حق پہ مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور وہ اس طرح کا بھی کوئی ان کا تھاٹ ہے؟ 3 مذہب اس وقت دنیا میں ہیں جو کہ ملک طاؤس کہتے ہیں اس کو، یہ یزیدیز نہیں ہے جو جس کو عراق میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے غلطی نہیں کی تھی، ٹھیک تھا، وہ مطلب مان گیا تھا، وہ حق پہ ہی تھا۔ اس طرح 2 ریلیجن ہیں۔ اب وہ جو سیٹنسٹ ہے نا، جو امریکہ میں جو چھوٹا سا کلٹ سا بنا ہوا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یورپ کے سینٹرل ویسٹرن یورپ کے اندر یہ بہت پرانا معاملہ رہا ہے، ہزاروں سال سے، ایکچولی مطلب دیکھا جائے تو کئی ہزاروں سال سے، یہودیوں سے بہت پہلے سے یہ والا جو ہے نا معاملہ ابلیس کو کسی بھی شکل میں ماننے کا کہ یہ ایک ڈیوائن فورس ہے، اس کو چینل کیا جا سکتا ہے، یہ شروع سے رہا ہے۔
اور وہ نہیں کہ برا چینل کیا رہ سکتا ہے، اسے اپنی نیکی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیماری کافی پرانی ہے. تو یزیدی از another کیس اسٹڈی جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بائی دا وے بہت ہیوی مسلم انفلوئنس ہے یزیدی کے اوپر. اس کے باوجود یہ تصوف کے راستے سے جا کے انہوں نے ملک طاؤس کو ڈکلیئر کیا. بہرحال دیٹس اے ڈفرینٹ ڈسکشن. دا ریئل ڈسکشن از جب آپ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں نا، انگلینڈ سے جو ڈرائیو ہوا ہوا انگلش کا مطلب یہ ہے، اس کی ہسٹری میں، اور یورپ کی سینٹرل یورپ ویسٹرن یورپ کے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹریچر لکھا ہوا ہے کئی سینکڑوں سالوں سے. تب آپ کو الومناٹی کی کوئی شکل نظر آتی ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایتھیوپین بائبل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ڈیٹیل ملتی ہے. پھر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ سے ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ الومناٹیز کی جو ہے نا پوری شکل آپ کو دکھا دے گی. اب ہمارے پاس جو میں نے پاکستان میں جو الومناٹیز کی ورژن دیکھے نا، تو جو بھی اتنے مسلمانوں نے الومناٹیز کے اوپر جو بھی لکھا ہے، جو بھی بیان دیے، وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو مجھے نہ صرف سینس لیس لگتی ہے بلکہ اس میں 1% بھی وہ جان نہیں ہے جو کہ اصل ابلیس کے پجاریوں کے پاس جان ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ آگے. یہ وہ جو میوزک کے تھرو سمبلز تو دجال تو پتہ نہیں ہر چیز یہ کہ پٹاری میں ڈالی ہے اور سانپ نکال رہے ہیں اس کے اوپر، بین بجا رہے ہیں بیٹھ کے. سو الومناٹیز اور Satan, their bigger purpose, their constant parallel efforts, یہ سب چیزیں جو ہے نا it might or might not lead towards Dajal's preparation, but it has absolutely like جان کے کو کھینچے تو کھینچے. جو کرنٹ الومناٹی کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ان کو اس پروبیبل ڈائیگرام کے جو یورپ کو واقعی میں الومناٹیز کا جتنا بھی لکھا ہے انہوں نے. سو میں تو نہیں مانتا کسی بھی ایسی اسٹوری کو جو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا وہ رائیولز والی کی جو کہانی ہے تو بالکل ہی جادوئی کہانی ہے وہ ساری. اچھا، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سب لمنل میسیجنگ اس کے اندر یوز ہوتی ہے گانوں میں. فار ایگزامپل ایک برٹنی اسپیئرس کا گانا تھا، اس کو انہوں نے جب ریورس کر کے چلایا تو اس کا کوئی بڑا فوش قسم کا میننگ بن رہا، اور واقعی سننے میں لگتا ہے کہ یار واقعی کوئی ہمارا مائنڈ جو ہے سب کانشیسلی اس کو ریڈ کر لیتا ہے، ہم کانشیسلی نہیں کر پاتے. کیا اس طرح کے ٹولز واقعی یوز ہوتے ہیں یا پھر یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر الومناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا. پھر اس کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ کیا کس بیس پہ اس پوری کلٹ کا الزام لگا رہے ہو ان لوگوں پہ جو کہ میجر ایویڈنس رکھ چکی ہے بائبل تک میں. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ برٹنی اسپیئرز ہو یا میڈانا ہو یا whoever، وہ بیبلیکل الومناٹیز کے پورے اس سند لے کے چل رہے ہیں جو لوگ شیطان کی، انہوں نے جا کے میڈانا کو دے دی. she's too small of a piece on the board اور all of these guys. کہانی کسی اور ہی لیول پہ، اور وہ میوزک ہو یا جو بھی اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ یا whatever. The game is way bigger than this. The game is not only bigger than all of what human beings can or cannot do to stop it, but it is irrelevant of all human beings. It is bigger than the this planet Earth's scope. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، جو کہ میں بائبل کو ہی کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ الومناٹی اور بائبل یہ دونوں کے اوپر میرا کوئی عقیدے کا تو معاملہ ہے نہیں. کیا پتا دونوں ہی غلط ہو جو میرے تک پہنچی ہیں، کیونکہ انگلش لٹریچر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، نہ ہی بائبل کا مطلب یہ ہے. مگر یہ دونوں چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں، اور انہی کا لفظ اٹھایا ہم نے اور ہم زبردستی الومناٹی کو کسی اور ہی لیول پہ لے گئے، بس فیشن بنا دیا الومناٹی. جو لوگ اس ریئل گیم کا حصہ ہیں، جو لوگ واقعی ریئل میں اس عقیدے پہ چل رہے ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، سیٹنسٹ وغیرہ ہیں، جو ریئل گیم کھیل رہے ہیں،
ان کی کیا سائیکالوجی ہے, مطلب کہ ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اس چیز کے اندر, وہ ان کی کیا ہوپ ہے؟ جس طرح مسلمان کی ہوپ ہے کہ جنت ملے گی, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مل کے کیا وہ خدا کو شکست دے دیں گے, یا پھر اس طرح کی کوئی بات ہے؟ تھنک آف الومناٹی نہ کھولیں ان کو, ٹھیک ہے, مگر جو بھی جی ہاں وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ولن بننا ہے, اور ہم نے دے ڈونٹ ڈیفائن دے ڈونٹ تھنک کہ جو ابلیس ہے وہ اپنے ٹائٹل سے نیچے کبھی اتارا گیا ہے. یہ تو ہمیں بتایا ہے نا اللہ نے کہ اس کو وی اسٹرپڈ آف اینڈ ڈیموٹیڈ ہم. حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ شیطان لیڈ کر رہا تھا فرشتوں کو جنوں کے خلاف, ٹھیک ہے. سو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بعد میں دونوں بھی کر دی, کبر آ گیا اور پھر لڑائیاں شروع کر دیں اس نے اللہ والوں سے, آدم علیہ السلام سے شروع کر کے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے. اب اگر آپ ابلیس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے آئیں تو پھر یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دوزخ میں نہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہیرو کو ولن ڈکلیئر کر دیا تو ہم تو اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہیرو ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ولن ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے وہ ولن ہے, تو پھر کیوں ہم ان کو جج کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جانی دوزخ میں جاتے ہیں. کوئی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو خود اپنی شناخت خود کرنی چاہیے کہ جو باقی کے معاملات میں آپ دونوں بریاں کر رہے ہیں یہ تو ہماری اس نیچر کے خلاف ہے جس کو نیکی اور رحم کا نیچر کہتے ہیں. صحیح. اچھا, میرے مائنڈ میں اکثر ایک سوال آتا ہے, ایک جو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر انٹلیکچوئل انسان سے پوچھوں, اور یہ میرے ذہن سے باہر کی بات ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے خیالات اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سارا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے, انسانوں کو بنایا ہے, یہ صحیح غلط کی جنگ چل رہی ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے. ان دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, میری حرکتوں سے میرے اعمال سے اتنا نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میری نیت کیا ہے اس کے پیچھے. آپ ایک انسان کی نہیں شناخت اس طریقے سے کر سکتے. ہم اللہ کے بہاف پہ کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اس چیز سے. یہودیوں نے کوشش کی ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیڈر سے نیچے اتارا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. یہودی یہاں تک پہنچ گئے, سمجھے. حالانکہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خالی میں نے پیٹرن اور بیہیویئر دیکھے اور میں نے دیکھا دل کا حال جان گیا. ایسے تو انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا ایک انسان. یہ مل کے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس طرح کے بڑی بڑی جرت کر رہے ہیں. تو وہ میں تو یہی کہوں گا تمام تر یوتھ سے کہ یہ سوچنا بند کریں کہ اللہ کیا چاہتا تھا. یہ اپنے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں. اللہ نے بتایا ہے, خود بتایا ہے. صحیح. کیونکہ کافی انٹرسٹ ہے, اللہ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں, لیکن ایک اللہ نے دماغ بھی ڈال دیا ہے جو کہ سوچتا رہتا ہے, وہ ہر چیز سوچے گا. اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالی ہے یہ سوچنے کی بھی. تو جیسے ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے فرشتے تھے صرف, پھر جنات اللہ نے تخلیق کیے, اس میں سے کچھ اچھے برے, پھر ایک ابلیس اس میں سے نکل آیا, لیڈر بن گیا, پھر ایک نئی مخلوق آ گئی انسان کے نام کی. مطلب کہ چل کیا رہا ہے, ایک خیال آتا ہے نا دماغ میں, تو اس پہ جو ہے دماغ بالکل ہی جو ہے بند ہو جاتا ہے. مگر یہ خیال بار بار آنے ضروری ہے. دیکھیں رومنس نے بھی اور گریکس نے بھی نا اپنی سائیکالوجی بہت اور ایمان بڑا پکا تھا. ان کو شکلیں بنائی تھی, تصویریں بنائی تھیں انسانی قسم کے, ساری کی ساری سمبلائزیشن کی تھی کہ زوس اوپر بیٹھا ہے, رومن کہہ رہے تھے جوپیٹر اوپر بیٹھا ہے اور اس کے بچے ہیں, اور اس کو یہ گاڈ آف رین کون ہے, تو گاڈ آف فرٹیلیٹی کون ہے, گاڈ آف ہیپینیس کون سا ہے, تو گاڈ آف سنز اینڈ گاڈ آف ڈاٹر. ایمان تو بڑا زبردست تھا نا ان کا. وہ الگ بات, دونوں بریاں انہوں نے کی تھی, انسانی لیول پہ گرایا انہوں نے خدا کو اپنے, اور کئی خدا بنائے. مگر ایمان دیکھیں کہ نا اتنا پکا تھا ان کا. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہ ہم توحید کے اوپر پورے ہیں اور نہ ہی ہم فرشتوں کو کس طریقے سے ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ فرشتے کی اصلیت یہاں پہ ہے, جو وہ کس طریقے سے میں اس پہ ایمان رکھوں. اور ہم ایک جادو کی ایک حالے کے اوپر مسلمان سیٹل ہوا ہے. حالانکہ فرشتہ اپنی پوری حیت کے ساتھ یہاں موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہت بہتر نفسیات ان یونانیوں کی یا
یہ رومنس کی تھیں کہ جو ہوائی بات نہیں کہہ رہے تھے، ہاں زوس ہے اوپر بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے نیچے آتا ہے جو بھی کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مانتے پکا تھے، وہ ایمان بڑا پکا تھا، دوسرے ملا تو کوئی نہیں تھا نا، اور کیسے انہوں نے ایک ایک چیز اپنے ذہن میں منعکس کی ہوئی تھی. ہم تو اللہ کے تصور کو نہیں یاد کرتے، فرشتوں کی ہم نے بس ایک ہوائی سی ایک تشکیل کی ہوئی اپنی نفسیات میں، اور باقی کے معاملات بھی جو غیب کے ہیں ہم نے تو ان کو بالکل بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طریقے سے پچھلی قوموں نے پوری طریقے سے ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپر. اچھا ساحل بھائی، اگر تھوڑی سی پاکستان کے بارے میں بات کریں، اور ظاہر ہے آپ نے جو بات بولی کہ یوتھ جو ہے انٹلیکچولی فائٹ کرے اور 30 سال کا پلان، کم از کم 30 سال لگیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نسل کو جو اس وقت 30 سال کی ہے، ٹھیک اس وقت 30 سال کی، ٹھیک ہے، کہ پالیٹکس ایک ٹول ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے جو ہے ایک میسو چینج، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ قوموں کا چینج، یا اس میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے، تو آج کی اگر سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں تو اب اس میں انسان کیا کرے؟ دیکھیں اتنا مطلب کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارے پولیٹیشینس کا، کوئی اس طرف کھڑا ہے تو دوسرا بالکل 180 ڈگریز کھڑا ہے، ایک دوسرے پہ بہتان اور جو ہے حملے بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ریسنٹلی ابھی عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کروایا، وہ کہہ رہے ہیں پلانٹڈ ہے یا فیک ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اس میں ایک جو نوجوان ہے جس کے اوپر آپ امید اپنی رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا آگے جا کے، وہ کیسے ان چیزوں کو انالائز کرے اور کس فریم سے دیکھیں ان چیزوں کو؟ طلاق دے ان سب کو، نکلے، اور یہ ٹائم ضائع کرنا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا ہی ٹائم ضائع کرنا ہے. یہ نواز شریف، شہباز شریف، شیخ رشید، یہ مطلب جس کو جس 20 22 25 سال کے لڑکے کو ان کا نام ہی کیوں پتہ ہے؟ ان کا تو نام پتہ کرنا ہی گناہ ہے. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ کو کتابیں کچھ نہیں پتہ، سائنس کچھ نہیں پتہ، دین کچھ نہیں پتہ، اور ان کا سب کچھ پتہ ہے. تو یہ اصلی زیادتی تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے. ان بابوں نے 2 نمبری کی ہے نا، جو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے ان مخلوقات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. ان کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یوتھ کو، اسپیشلی 25 انڈر 25 کو کیوں پتہ ہے ان کا. اتنا بڑا گناہ کیا ہم نے، ایک صحابی کا نہیں پتہ اور ایک منسٹر کا پتہ ہمیں. سوچیں سے ایسے ایسے راز پتہ ہیں ریحام خان اور عمران خان کے. شرم آنی چاہیے. یوتھ کو کیوں پتہ ہے؟ اتنا ٹائم، اتنے گھنٹے کیوں لگائیں ان لوگوں کے اوپر؟ سو آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ کہ کوئی ایک سلوشن اس وقت نکالنا ہے. آئی پرسنلی تھاٹ کہ میں سادہ سا آدمی مان جاتا ہوں، تو میں تو اس لارے میں بھی آ گیا تھا. عمران خان نے کہا تھا عدلیہ، تحریک انصاف عدلیہ ہوگی، کیا کیا تھا پی ٹی آئی نے آگے؟ عدلیہ کا عین بھی نہیں چھیڑ سکا تھا، وہی 2 نمبری چل رہی تھی شروع سے. سو آئی تھنک مسلمانوں کو اس وقت اصلی آئی کیو بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب ٹائم کا ضیاع ہے. ان کو جتنی جلدی طلاق دو، اپنی آئیڈینٹی کلیئر کرو اینڈ ٹیک اوور دا پالیٹکس آف دس ریجن. پالیٹکس ناٹ جسٹ پاکستان، دس ہول ریجن. ایک پاکستانی مسلمان پورے ریجنل لڑکا اور لڑکی، ریجنل پولیٹیکل، پورے ریجن کی پولیٹیکل فریم ورک کو ڈیفائن کرنا چاہیے. تھرو واٹ؟ تھرو ہز بکس اینڈ رائٹنگز اینڈ ہز آئیڈیاز اینڈ ہز فورس، شو فورس آف یونٹی. کے مطلب عرب اور انڈونیشیا کے بیچ میں سینٹرل لوکیشن پہ مسلمان پاکستانی کو ہونا چاہیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن ہاؤ ایون دا سوسیولوجیکل اینڈ ایون فائنینشیل bridge should be the Pakistani youth doing whatever he can. میں تو ابھی فلسطینیوں کے ساتھ ایک مواخات کا پلان بنا رہا ہوں انشاءاللہ. ہر مسلمان پاکستانی کو، فلسطینی کو ایک ایک پاکستانی بھائی انشاءاللہ کنیکٹ کریں گے ہم، اور ایک ایک چیز کا انشاءاللہ انتظام کریں. ان کو لے کر آئیں گے یہاں پہ. نو، لانے کی ضرورت نہیں ہے نا، لانے کی ضرورت نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں میں 2-3 ایک پروجیکٹ بہت بڑا ہے انشاءاللہ. ابھی میرا جو ایکو سسٹم کا پروجیکٹ ہے نا، جو عربی اسکول ہے اور اسکلز ڈیولپ کرنے کا اسکول ہے ہمارا، وہ میرا وقت بہت لے رہا ہے، کیونکہ اس کے ٹیچرز ہائر ہو رہے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. آن لائن اسکول ہے نا سارا، جو میرا اس کو 100 ایئر پلان جو بول رہا ہوں. ورنہ میرا پہلا پروجیکٹ یہ مواخات کا ہی تھا. غزہ میں نا کافی مجھے اس وقت، اور بلکہ آپ کی ویڈیو کے تھرو بھی مجھے پتہ ہے، وہ والے تمام مسلمان جو اس مواخات کے پروجیکٹ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں. میں تو 1 روپیہ نہیں لیتا ہوں آپ لوگوں، میں ڈونیشن والا بندہ نہیں ہوں الحمدللہ، آج تک نہیں لی، نہ ہی کوئی ارادہ ہے. میں نے آپ کو فلسطینی دینے ہیں، فلسطینی انشاءاللہ. اس کے بعد اور بھی مسلمان دینے ہیں، مگر اسٹارٹنگ وتھ پیلسٹین. میں نے تو اسرائیل کو جتنا تنگ کر سکتا ہوں کروں گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ. اور آپ کے تھرو ہی ریوائول ہوگا. میری والی نسل نے تو ٹائم ضائع کر کے
کچھ نہیں کر سکنا. تو میری تو شاید زندگی میں نہ دیکھ سکوں, اللہ کو ہی پتہ ہے. ایٹ لیسٹ آپ لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی میں مجھے یہ فلسطین آزاد چاہیے. ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہے ہم نے, اسٹیٹمنٹ کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جنہیں اتنا بابا نے بنا دیا ہوا تھا. یہ ڈرپوک تھے, بزدل تھے, اپنا ڈر نیچے انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے. 10-15 سال کے اندر یہ کہانی پوری ہو سکتی ہے ابھی بھی پولیٹیکلی. سو یہ نہ سنیں نوم چامسکی کا 2 اسٹیٹ سلوشن کیا ہے, نہ ہی بینجامن نیتنیاہو کو سنیں, نہ یہ ادھر پاکستانی 2 نمبر سوڈو انٹلیکچوئلس خود ہی مفت میں ہوا بنائی ہوئی ہے. It could have easily been done before, it can still easily be done. If Arabs are not going to do it, inshallah Pakistanis can, and they will inshallah. And all we need is a trifecta. ان میں سے ایک جو ہے نا فائنینشیل مسئلہ ہے جو کہ ہم نے شو کرنا ہے اور اس کو مرتے دم تک کرنا ہے. میں تو بزنس سلوشن بتا رہا ہوں جو کہ غزہ میں بزنس اسٹیبلش کر, وہ والا بزنس نہیں جو بیوپاری والا بزنس ہے. دس بزنس آف اسٹیبلشنگ دا پاور بیک ٹو دا مسلم. تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور ہوگا بھی. اینڈ دیر از اے گرل ہو کیم اپ ود دس ہول چارٹر. ایک مسلمان پاکستانی لڑکی ہے کراچی کی جس نے مجھے ٹرین کیا, باقاعدہ لٹرلی مجھے ٹرین کیا ہے کہ کس طریقے سے سوچنا ہے اور کس طریقے سے اس نے اینگل دیا ہے. اسی کو وہی پروجیکٹ مواخات کا لے کے چلنا چاہ رہی ہے جو کہ میرے تھرو آپ تک پیغام پہنچانا میرا کام ہے. وہ جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی لڑکی چلا رہی ہے, مسلمان پاکستانی لڑکی, مجھے عربی سکھا رہی ہے سب کو. میں جو پروجیکٹ تو میرے نام پہ لگے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو چاہیے تھا پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنے کا. میری کمپنی کا نام تو سورس کوڈ ہے, تو سورس کوڈ کے اندر وہ ایکو سسٹم کا پروجیکٹ ہے اکیڈیمیا کے نام سے جو عربی کا چلا رہی ہے خاتون. اور اب یہ مواقع کا انشاءاللہ فلسطین کو پاکستانی بھائی ملے گا, ہر فلسطینی کا ایک پاکستانی بھائی جو مدینہ میں ہوا تھا. وی آر گونا پلے دا رول آف انصار انشاءاللہ ٹو دوز. اینڈ دیر از اے تھرڈ پروجیکٹ which is going to inshallah revive the political framework, ensure the revival of the political framework. وہ بھی جلدی آ رہا ہے انشاءاللہ. یہ سب یوتھ کر رہے ہیں, سوچیں سے. آپ کو پتہ ہے مواخات کا پروجیکٹ جس بچی کا آئیڈیا 19 سال کی ہے, وہ 19 سال کی بچی نے پورا 200 صفحوں کا فریم ورک مجھے سبمٹ کیا میرے ینگ ریولوشن ٹور کے اندر کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اور ناٹ جسٹ فائنینشیل, پورا پولیٹیکل. تھوڑی سی ویکنیس تھی مگر آئیڈیا اتنا زبردست تھا. 11-12 مہینے لگے ہمیں, پورا کا پورا فریم ورک تیار ہوا. اور کسی کو کوئی لگ رہا ہے کہ خطرے میں آ جائیں گے آپ لوگ, تو ہاں خطرے میں آئیں گے. جو انوالو ہوگا وہ خطرے میں آئے گا, پہلے بتا رہا ہوں. اسلام میں آئیں گے تو خطرے میں آئیں گے, دنیا میں خطرہ آئے گا خطرہ. سو اس کو ایزی نہیں لینا, اٹس اے ویری سیریس پروجیکٹ. کوئی کیجولی نہ اس بارے میں سوچے. اور میرے نام پہ کسی بھی لیول کے اوپر جو اس وقت فیک وہ جو کھل رہے ہیں نا, چندے اکٹھے ہو رہے ہیں, آئی ہیو نیور آسکڈ نور ڈو آئی پلان ٹو آسک اینی منی آن مائی نیم. ہر فلسطینی کے نام کے اوپر خود فلسطینی کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ کرایا جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا وی ول ڈکلیئر ہم ایز آر فیملی اینڈ ہی ول لیو ایز آر فیملی اونلی ان غزہ اینڈ رام اللہ اور جروسلم انشاءاللہ, دا ریئل جروسلم. جدھر جدھر بھی فلسطینی ہیں وی آر انشاءاللہ اسٹیبلشنگ دیٹ ویری سون. اگر اس کی ریڈینس نہ ہوتی تو میں اتنا ویڈیو پہ نہ بتاتا آپ کو. وہ عربی والا اسکول تو چل رہا ہے الحمدللہ, 5th month going, more than close to 3,000 students have registered to learn Arabic. آن لائن ہے, سب آن لائن ہے جی ہاں. اینڈ there are other courses, تجوید کا ہے, سیرہ کا کورس ہے, بچوں کے لیے الگ ہے, بڑوں کے لیے الگ ہے. بٹ میرا اس بچی کا ویژن یہ تھا جو چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی پہلی زبان عربی نہیں ہوگی تو ہر 2 نمبر بندے کے اندر تابع آئیں گے, چاہے وہ کالج کا پروفیسر ہو چاہے محلے کا مولوی ہو. خود قرآن پاک پڑھنے کی ایلوکوینٹ ایکسپریشن کی طاقت لینی ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے, اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. اللہ مولوی صاحب سے نہیں بات کرتا, اللہ ہم سے بات کرتا ہے. ہم مولوی صاحب سے کیوں جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک میں. یہ کیپیبلٹی اور حدیث سمجھیں عربی کے تھرو اور حدیث ایکسپریس کریں, فلسفہ خود بیان کریں. موسٹ آف آل بچوں کی پرورش میں ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے وہ سائیکالوجی آف اسلام ڈالنی ہے, اور عربی کے بغیر وہ نہیں آ سکے گی. سو یہ کیسے آیا, یہ کام سے شروع ہوا ہے. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ گلوبل سوچنا ضروری تھا, تو گلوبل اللہ تعالیٰ پلیٹ میں دیتے ہیں. پھر آپ سوچیں گے لوکل, تو پھر میں بھی کوئی کمپنی چلا رہا تھا جوتوں کی یا موبائل کی, میں بھی چلا سکتا تھا, چلا رہا تھا. گلوبل سوچیں گے اللہ تعالیٰ خود ایسے ہوائی مدد آئے گی آپ کی. تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, in less than 4 years 7 projects have come in inshallah into play now. اور
کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے سوچنا ہی اسلام کا ہے, سوچنا ہی گلوبل ہے, اور ایک ایک انسان کو بچانا ہے آپ نے, ایوری ہیومن بینگ. یو نیڈ ٹو سیو دیم تھرو the purpose of establishing the political system of Islam, inshallah, which is going to generate world peace. ہر ایک کا جان, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی جان, مال اور عزت محفوظ کرنی ہے, تو اسلام کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. صحیح ہو گیا. انشاءاللہ ساحل بھائی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈسکرپشن کے اندر میں ڈیٹیلز آپ سے بعد میں پوچھ کے ڈال دوں گا. شیور. اور جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ضرور اس کو دیکھیں اور اس کا پارٹ بھی بننے کی کوشش کریں. اچھا ساحل بھائی, بس اینڈنگ کے اندر ایک دو چیزیں آپ سے پوچھیں گے, انشاءاللہ پھر اس سیشن کو ختم کریں گے. ساحل بھائی, بھی ریسنٹلی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیوز دیکھی کہ آپ کو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بین کر دیا گیا, اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ظاہر ہے جو شخص بھی حق کی کوئی بات کرے جو گورنمنٹ کو پسند آئے, یا پھر جو بندہ پاور میں ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر, اور ہم نے پولیٹکس کو بھی طلاق دے دینی ہے, اور ہم نے یہ اپنی پولیٹکس کو ٹیک اوور بھی کرنا ہے یوتھ نے, تو جب ہم اتنا دور رہیں گے اور اتنا دبا دیا جائے گا, تو آپ کوئی پلان دیں یوتھ کے لیے کہ وہ کیسے, کیا سٹیپس لے ان کو فائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, جب تک آپ لوکل کھیلیں گے تو پھر آپ کبھی بھی لوکل فتح نہیں کریں گے. لوکل تو یہ 2 نمبر قوم کی خون ہی گندا کر دیا گیا ہے انہوں نے. تو یو کی ناٹ فائٹ دا کراکوڈائل وین یو آر ان دا ود ان دا سوامپ سے باہر جائیں اور blast the crocodile, all the crocodiles out. How you fight the bigger fight with the bigger fish. ویل مچھلیوں سے لڑائی کریں, چھوٹے چھوٹے مگر مچھلیوں سے کچھ نہیں ہونا. یہ چھوٹا چھوٹا, this is a gutter. Don't jump into this. Global solutions to all the Muslims. میں اسٹارٹ مسلم سے کر رہا ہوں, میں تو غیر مسلموں کو بچانے کا ذمہ بھی اسلامی ہے ہمارے پاس. مسلمان کنورٹ نہیں کرنے ہم نے, ظالم کو کنورٹ انٹو مظلوم کو بچانا ہے, اور اس کو طاقت دینی ہے کہ تو طاقتور میں کنورٹ ہو, چاہے تو غیر مسلم ہی رہے. یہ ہمارا آگے کا گول ہے. تو میں کیوں فلسطین کی بات کر رہا ہوں, وائی ڈو آئی اسٹارٹ وتھ پیلسٹائن اینڈ دین سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک پاکستانی مسلمان یوتھ ایکٹیو رول پلے کر رہا ہو. پاکستان کی تو مطلب ناشتے میں آپ اس طرح کے پرابلم کھا جائے کریں گے جو پاکستان میں آ رہے ہیں. پاکستانی نے تو آج تک گلوبل نہیں سوچا, آج تک. یہ اسی لیے تو مروایا انہوں نے ہمیں. اور عریبین فلاسفی ہمیشہ گلوبل کھیلتی آئی ہے, ٹھیک ہے. اور چھوڑیں عریبین فلاسفی کی, تو چلیں آپ تو بالکل ہی 2 نمبر ہو گئے نا. گورے نے کب لوکل سوچا ہے؟ آج تک گورے کے تابع ہے پوری دنیا. کیوں وکٹوریا سے شروع ہوئے اور ٹام کروز تک ہر کوئی گلوبل کھیل رہا ہے. جو فیلڈ میں جاؤ وہ گلوبل سوچتے ہیں. وائی از میکڈونلڈز ان ایوری سٹی آف دا ورلڈ؟ وائی؟ وہ گلوبل سوچتے تھے نا. وکٹوریا نے تو نہیں خالی گلوبل سوچا, ان کے بزنس مین بھی گلوبل سوچتے ہیں, ان کے ہالی ووڈ بھی گلوبل سوچتا ہے, ان کے فحش ترین انڈسٹریز بھی گلوبل سوچتی, اور ہماری پاک ترین انڈسٹری بھی لوکل سوچتی. یہ مسئلہ ہے. اس لیے یہ عمران خان نواز شریفوں سے نکلیں, یہ بہت چھوٹے تالاب کے اندر آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا کھیلیں. انہوں نے یہ عادی ہے بیچارے, یہ لکیر کے فقیر تھے, جو ان کے ماں باپ نے سکھایا آپ نے بھی وہی کر لیا. آپ نے صرف اور صرف گلوبل پرابلمز دیکھنی ہے, کس وقت دنیا کے کس مسئلے کا حل اس وقت آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پیلسٹائن اس لیے دیا ہے, قرآن خود فیول کرے گا آپ کی انرجی فلسطین کے لیے. میں نے کیوں ان پروجیکٹس کے اندر خود اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے, فائنینشلی بھی سوشلی بھی, بیکاز میں مورلی انوالوڈ ہوں ان کے اندر. آپ مورلی انوالو نہیں ہوں گے تو پھر جو مرضی کر لیں. بزنس ہے, بزنس میں نہیں اتنی انرجی اور تحریک کہ آپ کو 50 100 سال 300 سال کے پلان بنوائے آپ سے. یہ اسلام ہی ہے جو آپ کی اپنی عمر سے بھی آگے کے پلان بنواتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ کام جاری رہے گا. جتنے مرضی کر لیں نواز شریف, عمران خان, یہ اپنی عمر تک رہیں گے. The day these people die, everything else will collapse. Their own family is not equipped to handle the next movement, even if they claim to be. They don't even have the plan for it. Why would they plan for it? Because this is just a one man's game that, جو one man's gain جنہوں نے گیم میں ڈالی ہوئی. اسلام آپ کو one man's gain نہیں دیتا. اسلام is if you're one man army for your own gain, ایک بندے کا گین ہے, تو پھر تو دین آپ تک پہنچا ہی نہیں تھا. آپ نے 100 نسلیں چمکانی ہیں, اور کس کی؟ پوری دنیا کے, ان غیروں کی جن کو آپ ابھی جانتے بھی نہیں ہیں. اپنا کھیلنی ہے, اپنی نسل کھیلنے نہیں آئے آپ دنیا میں. سو حیرت کی بات یہ ہے کہ گورے کو, غیر اسلام کو, غیر مسلم کو بغیر قرآن کے سمجھ آ رہی ہے بات.
اور ہم قرآن پاک رکھ کے بھی یہ بات سمجھ نہیں رہے. کیوں؟ جس بندے نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے وہ اس کے نام پہ 2 نمبر فلسفہ بیچ رہا ہے. بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب کیا کرے؟ میں وہی تو طاقت دینا چاہ رہا ہوں یوتھ کو کہ بھائی سوال پوچھیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ سے خود بات کرتے ہیں قرآن پاک میں. اوکے, جتنے مرضی مولوی صاحب کلیم کر لیں گے اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے. آپ کہیں بھائی مولوی صاحب آپ کا نام جبرائیل ہے, اب بتائیں آپ کا نام جبرائیل ہے, آپ سے اللہ خود بات کرتے ہیں. بھائی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, میں خود پڑھ لوں گا, آپ کے ترجمے سے تو میں نہیں مانوں گا کہ اللہ نے یہ بات کی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹو لرن اٹ مائی سیلف. آپ کا نام عنایت حسین ہے تو آپ اپنا فتویٰ ایکسپلین کریں, پروو اٹ ٹو می کہ آپ ٹھیک ہیں. If you cannot prove it to me, then I'm sorry. I am a Muslim man. I'm not going to just close my eyes کہ ہاں تو بھی مجھے جنت میں لے جائے, دوزخ میں لے جائے. ایسے نہیں ہوگا. آپ افلا یعقلون اللہ تعالیٰ کہہ رہے, خود کیوں نہیں عقل کی تھی تو نے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بھی دفعہ کہا ہو نا کہ جب مفتی فتویٰ دے مان لو, جب کالج کا پروفیسر بتائے مان لو, جب ابو نے کہا ہے وہی اللہ نے کہا ہے. ایسے تو اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہوا. اور سمجھیں اس بات کو. انہیں تینوں بندوں نے مروایا ہمیں, گھر کے باپ نے, مسجد کے مولوی نے, اور کالج کے پروفیسر نے. یہ ان کو میں 3 بابے بولتا ہوں. The 3 people who ruined the definition of existence of a Muslim and the purpose of a Muslim in this planet. Most of all, the identity that a Muslim youth is demanding now. اتنی عقل آ گئی آپ یوتھ کو, خود سوال کرتا ہو کہ بھیا ایسے نہیں مانوں گا. اور یہ پیٹی پالیٹکس سے نکلے چھوٹے چھوٹے فرقوں کی. یہ جیت بھی گئے تو تب بھی ہار گئے, یہ ہار بھی گئے تب بھی ہار گئے. جس مرضی فرقے میں چلے جائیں, بڑے مسئلے میں آئیں اور اصلی سیاست شروع کریں. جس دن آپ نے کلمہ پڑھا تھا آپ سیاست میں داخل ہو گئے تھے. اب جدھر کلمے کو خطرہ ہے ادھر آپ نے یہ سیاسی انتظامات کرنے ہیں. لوکل پاکستان نہ کھلیں. شاباش, اب بہت بڑے ہیں پاکستان سے آپ. اوکے, یو آر مسلم. پاکستان انشاءاللہ خود ہی بچے گا. پاکستان صرف وہی بچا سکتا ہے جو گلوبل طاقت ہو. آپ خود بنے نا گلوبل طاقت. اپنے پاکستان ہی بچانا ہے تب بھی آپ کو فلسطین بچانا پڑے گا. میں ابھی بتا رہا ہوں. میں نے تو جو ساحل بھائی سوال سوچے تھے اس میں سے شاید 10% بھی نہیں سوچے. اور واقعی جو آپ یہ گلوبل سوچنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کی گفتگو بھی بہت گلوبل مجھے فیل ہوئی. اور میرا تو دل نہیں کر رہا کہ اس گفتگو کو ہم کم کریں, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑے گا. سو تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. اور میں ڈسکرپشن کے اندر ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈال دوں گا. آپ لوگ لازمی جا کے ان کو چیک آؤٹ کیجئے اور ضرور اس کا حصہ بنیے. اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی ان کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ادا کر سکوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.